اٹک جیل میں ایک بڑی ملاقات طے پا گئی۔ یہ کون شخصیات ہیں جس سے حکومت کے بھی ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں کس حال میں رکھا گیا؟ سابق وزیر اعظم اور کروڑوں لوگوں کا نمائندہ، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیل میں ایک بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے کل۔ یہ ملاقات کس نوعیت کی ہے اور اس ملاقات کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے اور یہ کس طرح سے طے پائی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ حکومت اس ملاقات سے پریشان نظر آتی ہے۔ حکومت اس ملاقات سے پریشان نظر آتی ہے اور ایسی صورتحال میں جہاں کپتان ایک سابق وزیر اعظم کو واش روم تک وہ سب کے سامنے ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، میرا یہ چینل نیا ہے، اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ساری تازی اور خبریں آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین اکرام، ایک بڑی ملاقات سے خوفزدہ کیوں؟ یہ ملاقات بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی خواہش پر ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہے جو کروڑوں کی نمائندگی کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ وہ ایک لوگوں کا ہیرو بن چکا ہے کیونکہ وہ بھاگا نہیں، جھکا نہیں، بکا نہیں۔ اس نے معافی نہیں مانگی، اس نے ملک نہیں چھوڑا، اس نے بیماری نہیں ڈالی۔ وہ سی سے ڈی کلاس میں رہنے کو بھی ترجیح دیتا ہے، مگر اس کو کس حال میں رکھا گیا ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ یہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اس حال میں دیکھنے کی خواہش کون رکھتا ہے؟ سابق وزیر اعظم اور کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن جو ہے، اس کے سامنے اس کا ایک کمرہ چینج کیا جاتا ہے، 2 نمبر سے 3 نمبر روم میں جو لایا جاتا ہے، بیرک میں لایا جاتا ہے، اس کے سامنے بالکل ایک کیمرہ لگایا گیا ہے جس میں اس کے ایک ایک پل کی موومنٹ دیکھی جاتی ہے۔ ایک جیل میں شخص بیٹھا ہوا ہے، اس سے بھی خوف زدہ ہے۔ وہ دہشت گرد نہیں ہے کہ اندر سے توپ چلا دے گا، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے جو آپ پر خودکش حملہ کر دے گا، مگر اس کا خوف اتنا ہے کہ اس پر 24 گھنٹے نظر ہے۔ اور اس پر شرم کا مقام یہ ہے جس میں انسانی حقوق کی پامالی کا انسانیت سو سلوک یہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو جو واش روم فراہم کیا گیا ہے، اس کی جو اونچائی ہے، فرش سے اونچائی جو ہے وہ 3 فٹ ہے، جس میں کپتان بمشکل آدھا دھڑ جو ہے وہ نیچے چھپا ہوتا ہے، آدھا دھڑ باہر ہوتا ہے۔ جب وہ نہانے لگتا ہے، وہ واش روم یوز کرنے جاتا ہے تو کیمرے کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک ایک قدم، اس کا ایک ایک اٹھتا ہوا قدم بھی اس سے بھی یہ لرزاں ہے، اس سے بھی خوف زدہ ہے۔ اندر چھوٹی سی کوٹری میں رہتا ہوا شخص بھی ان کے لیے ایک وبال جان بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ یہ ناروا سلوک، جس کو کھانے پینے کی اشیاء تک جو ہیں وہ معیاری نہیں دی جاتی۔ یہ کس کو اتنا، وہ کہتے ہیں نا، ایڈی کس دے کلیجے نو ٹھنڈ پیندی ہے اس نو انج ویکھ کے، یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے کہ آپ نے اس کی پارٹی توڑ دی، اس کے لوگ توڑ دیے، ہزاروں کارکن جیل میں ڈال دیے۔ اس کو جیل میں ڈالنے کے بعد بھی آپ کے کلیجے نو ٹھنڈ نہیں پہ رہی اور آپ اس کو اس حال میں رکھتے ہیں، وہ پھر بھی ڈٹ کے کھڑا ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہے یا نہیں، یہ خوفزدہ نظر آتا ہے یا نہیں، یہ سراسیمگی اس میں ہماری وحشت جو ہے اس کے چہرے سے عیاں ہوتی ہے یا نہیں، وہ نہیں ہوتی۔ وہ جو بھی ملنے جاتا ہے کہتا ہے بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطمئن ہونا ہی ان کے بے چینی کا باعث ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین، بہت بڑی ملاقات ہونے جا رہی ہے کل۔ اتنی بڑی اہم ملاقات، جو 2 شخصیات جو ملنے جا رہی ہیں، یہ کپتان کی خواہش پر ملاقات ہو رہی ہے اور یہ کل کا دن طے پا چکا ہے۔ اور پرسوں کا 2 دن کے بعد جو توشہ خانہ کا کیس ہے، باقی معاملات جو ہیں، یہ وہ با اعتماد شخصیات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کی، جس کے ساتھ وہ دل کی بات کرتے ہیں۔
جن کو اپنا گہرا راز دیتے ہوئے وہ ہچکچاتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی شخصیت ہے جس نے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہلا کے رکھ دیا، 14 دن کا ریمانڈ سے لے کر 2 دن کے ریمانڈ لینے پر مجبور کیا۔ 14 دن کی سماعت ملتوی کر کے 2 دن کی جو سماعت پر جو ہے وہ ملتوی کرنے کا اس نے مجبور کر کے رکھ دیا، جس سے الیکشن کمیشن کے اور سرکاری وکلاء جو ہیں وہ میدان چھوڑ کے پسینے میں شرابور ہوتے ہوئے خوفناک حالت میں بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے جناب کل آصف لطیف کھوسہ صاحب، بیرسٹر، پاکستان کے نامور وکیل اور دوسری بڑی شخصیت جس سے قانون کے جو وزارت قانون میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی لرزہ ہوتے ہیں، وہ ہے ڈاکٹر بابر اعوان۔ یہ 2 شخصیات کی کل جیل میں ملاقات ہے، اور اس جیل سے حکومت میں پریشانی کیوں نظر آتی ہے یہ ایک الگ سے بات بنتی ہوئی کوئی عجیب سی لگتی ہے کہ حکومت وقت جو بیٹھی ہوئی ہے اس وقت لوگ ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے شخص سے اور اس سے جو 2 شخصیات ہیں ملاقات کرنے جا رہی ہیں اس سے خوفزدہ کیوں ہے۔ یہ کل کے معاملات ہیں، کل جو بات چیت ہوگی اس کا ایجنڈا کیا ہوگا، یہ کس طرح کے مشورے دینے جا رہے ہیں اور کپتان سے کیا لے کے آئیں گے اور پھر اس پر کس طرح سے عمل کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ آنے والا ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھنٹہ، ہر دن یہ انتہائی اہم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد 90 دن پورے ہونے پر جو الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس پر ایک بڑا سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو ہے وہ بھی فیصلہ دینے جا رہی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی فیصلہ تو دے چکی ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ضروری ہیں۔ کل کی یہ ملاقات آج اور آنے والے سیاسی ماحول پر کتنی اثر انداز ہوتی ہے ان کیسز کے معاملے کو لے کر اور سیاسی معاملات کو لے کر، آنے والا وقت اور کل کی ملاقات کے بعد احوال پتہ چلے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج، پائند آباد۔